وہ کون سے نبی ہیں جن کی دعا پر اللہ نے پوری بستی کو موت کے بعد دوبارہ زندہ کر دیا، اور اللہ نے بعض مقامات پر مردوں کو زندہ کیوں کیا ہے؟ آئیے جانتے ہیں ان سوالوں کے جوابات کے بارے میں ہمارے آج کے اس ایپیسوڈ میں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم۔ سبیل قرآن کے اس تفسیری پروگرام میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج آپ کے سامنے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 243 اور 244 کی تفسیر لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ تو آئیے سب سے پہلے اس سورہ کی آیت نمبر 243 کی تلاوت اور اس کے ترجمے کو سنتے ہیں۔ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون۔ کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو ہزاروں کی تعداد میں تھے اور موت کے ڈر سے اپنے گھروں سے باہر نکل گئے؟ پس خدا نے ان سے فرمایا مر جاؤ، تو وہ مر گئے۔ پھر خدا نے انہیں زندہ کیا اور ان کے قصے کو آنے والے لوگوں کے لیے درس عبرت بنا دیا۔ یقیناً اللہ تعالی لوگوں پر فضل و احسان کرتا ہے، لیکن بہت سے لوگ شکر نہیں بجا لاتے۔ تلاوت اور ترجمے کو سن لینے کے بعد اب آئیے اس آیت کے نکات کو بھی غور سے سن لیتے ہیں۔ اس آیت کے شان نزول کے بارے میں روایات میں ہے کہ شام کے ایک شہر جس کی آبادی 70,000 گھرانوں پر مشتمل تھی میں طاعون کی بیماری پھیل گئی اور عجیب تیزی سے وہاں کے لوگوں کو یکے بعد دیگرے اپنے لپیٹ میں لینے لگی۔ صاحب تفسیر تبیان جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 282 کے مطابق ان کی تعداد 10,000 سے زیادہ تھی، اس لیے کہ عرب لوگ 10,000 سے زیادہ کو الوف اور اس سے کمتر کو آلاف کہتے ہیں۔ اسی اثنا میں جن لوگوں کے پاس شہر سے نکل جانے کے ذرائع تھے وہ فوری طور پر وہاں سے نکل گئے تاکہ موت کے منہ میں جانے سے بچ جائیں۔ وہ شہر سے نکل جانے اور بزعم خود محفوظ جگہ پر پہنچ جانے کے بعد اپنی قوت اور غرور کا اظہار کرنے لگے اور انہوں نے ارادہ الہی کو فراموش کر دیا۔ چنانچہ خداوند عالم نے انہیں اس بیابان میں اسی بیماری سے ہلاک کر دیا۔ بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ اس بیماری کے پھیلنے کی وجہ ان پر عذاب کا نزول تھا۔ جب ان کے راہبر نے حکم دیا کہ جہاد کے لیے تیار ہو کر شہر سے باہر میدان جہاد کی طرف چلیں تو ان لوگوں نے یہ بہانہ بنایا کہ اس جنگی علاقے میں طاعون کی بیماری پھیلی ہوئی ہے۔ یوں انہوں نے اس بہانے سے جہاد پر جانے سے انکار کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس گروہ کو اسی بیماری میں مبتلا کر دیا جس کو وہ بہانہ بنا کر جہاد پر نہ گئے تھے۔ بعض تفاسیر اور روایات میں آیا ہے کہ بنی اسرائیل کے انبیاء میں سے ایک نبی جناب حزقیل علیہ السلام جب وہاں سے گزرے تو انہوں نے خداوند سے دعا کی کہ انہیں زندہ کر دے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول کرتے ہوئے اور انہیں پھر سے زندہ کر دیا۔ وہ لوگ پھر سے وہیں اپنی زندگی گزارنے لگے۔ یہ الطاف الہی تاریخ میں آئندہ آنے والوں کے لیے ایک تذکر اور درس عبرت ہے تاکہ انسان کچھ سمجھے اور خداوند کا شکر گزار بندہ بنے۔ کافی جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 198۔ صاحب تفسیر المنار کہتے ہیں کہ اس آیت میں موت و حیات ایک مثال ہے، کسی قوم کے لیے استقلال حاصل کرنے یا استقلال کو کھونے کی ایک مثال ہے۔ تفسیر المیزان کے مؤلف اس طرز تفکر پر شدید تنقید کرتے ہوئے کہتے ہیں ظاہر آیات پر معتقد ہونا چاہیے، ورنہ یہ ضروری ہو جائے گا
کہ تمام معجزات اور فوق العادہ امور کی توجیح کریں یا تعویل کریں۔ شکر صرف زبان سے نہیں ہے، بلکہ شکر کی حقیقت یہ ہے کہ الہی نعمتوں کا صحیح مصرف کریں۔ لہذا اکثر لوگ شکر کرنے والے نہیں ہیں۔ اگر آیت میں کہا جاتا کہ اکثرہم لا یشکرون، اس کے معنی ہے کہ اکثر لوگ شکر کرنے والے نہیں ہیں، لیکن قرآن پاک تمام زمانے کے لوگوں کے بارے میں فرماتا ہے، کسی ایک گروہ کے بارے میں نہیں۔ اکثر الناس لا یشکرون۔ شیعہ حضرات رجعت اور قیامت سے پہلے کچھ لوگوں کے زندہ ہونے پر عقیدہ رکھتے ہیں۔ اس بات پر سینکڑوں روایتوں کے علاوہ یہ آیت بھی دلالت کر رہی ہے، اس بات کے امکان کو صحیح ثابت کر رہی ہے۔ نکات کو سن لینے کے بعد اب آئیے اس آیت میں موجودہ پیغامات کو بھی سنتے ہیں۔ نمبر 1، تاریخ کی طرف دیکھیں اور اس سے عبرت حاصل کریں۔ نمبر 2، تاریخ میں جو چیز اہم ہے وہ عزت اور ذلت کے اسباب ہیں۔ افراد، قبائل اور علاقوں کے نام یاد کرنا اہم نہیں ہے۔ نمبر 3، جب اللہ تعالیٰ کا ارادہ ہو تو فرار کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ نمبر 4، خداوند نے دنیا میں کئی بار مردوں کو زندہ کیا ہے۔ نمبر 5، زندگی کے نشیب و فراز، مرنا، پیدا ہونا، دوبارہ زندہ ہونا، سب کچھ اللہ تعالیٰ کا لطف و کرم اور اس کا فضل ہے۔ اب آئیے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 244 کی تلاوت اور اس کے ترجمے کو غور سے سنتے ہیں۔ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ خدا کی راہ میں جہاد کرو اور آگاہ رہو کہ وہ خوب سننے والا اور جاننے والا ہے۔ تلاوت اور ترجمے کو سن لینے کے بعد اب آئیے اس آیت کے نقطے کو بھی سن لیتے ہیں۔ گزشتہ آیت میں پڑھا کہ جنگ سے فرار ممکن نہیں ہے۔ قہر خداوند ہزاروں فرار کرنے والوں کو گرفتار کر سکتا ہے۔ اب اس آیت میں ارشاد ہوا ہے کہ جب موت و حیات اس کے ہاتھ میں ہے تو اس کی راہ میں جہاد کریں، یہ جان لیں کہ اس کا صلہ و اجر اس کے یہاں محفوظ ہے، کیونکہ جو کچھ تم پر گزرتا ہے وہ اس بات سے آگاہ ہے۔ نقطے کو سن لینے کے بعد اب آئیے اس آیت میں موجودہ پیغامات کو بھی سنتے ہیں۔ نمبر 1، جہاد و مقابلہ اس وقت اہمیت رکھتا ہے جب خدا کے لیے اور اس کی راہ میں ہو۔ انتقام، طاقت کے اظہار کے لیے، قبضے کے لیے، کشور کشائی کے لیے جنگ کرنا مقدس نہیں ہے، بلکہ بے مقصد اور بے ہدف ہے، اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے۔ نمبر 2، اس بات پر توجہ کہ ہم ہر وقت اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہیں، میدان جہاد میں بہادری کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے بہت مؤثر حوصلہ دیتا ہے۔ نمبر 3، جہاد سے فرار کے لیے بہانے بازی نہ کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ تمہاری نیتوں کو جانتا ہے، وہ تمہارے عذر اور بہانوں کو خوب سنتا ہے۔ تو ناظرین کرام، ہم نے یہ جانا کہ بنی اسرائیل کے انبیاء میں سے ایک نبی جناب حزقیل علیہ السلام ہیں، جن کی دعا سے اللہ نے پوری بستی کو دوبارہ زندہ کر دیا تھا، اور اللہ نے بعض مقامات پر مردوں کو دوبارہ زندہ اس لیے کیا ہے تاکہ آنے والے لوگ اس سے عبرت حاصل کریں اور اللہ کا شکر ادا کریں۔ یہ تھے ہمارے سوالوں کے جوابات۔ ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔ سبیل قرآن، قرآنی سماج کی پہچان۔